روزہ کس پر واجب ہے؟ فرمایا کہ ہر بالغ، عاقل، مقیم، 3 شرطیں ہونا، بالغ، عاقل، دیوانے پر نہیں۔ بالغ بولے تو عمر کو پہنچنا۔ عمر کیسے پہنچیں گا؟ مرد ہے تو ایک عمر کا تحدید کر سکتے ہیں، 15 سال، 15 سال تک عموماً بالغ ہو جاتا ہے۔ 15 سال سے نیچے بھی بالغ ہوتا ہے، ہاں بالغ ہوتا ہے جب اس کو احتلام ہو جاتا ہے۔ احتلام ہونا جس کو معلوم ہونا ہے اس کو معلوم ہو گیا، اس کی تفصیل بولنے کی ضرورت نہیں مجھے، تو احتلام ہوتا ہے تو بالغ ہو جاتا ہے، یا نہیں تو سخت بالوں کا شرمگاہ کے اطراف اگ آنا۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بلوغت کی علامت ہے، اگر ہے وہاں پر شرمگاہ کے اطراف میں بال آ گئے تو یہ بھی بلوغت۔ یہ دراصل کس کے لیے ہے؟ مرد کے لیے ہے۔ عورت کے لیے، بچی کے لیے کیا ہے؟ ایک اور اضافہ شدہ چیز ہے جو کہ حیض کا آنا، اگر وہ آ گیا تو بالغ ہو گئی، خواہ اس کی عمر 10 سال ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بالغ ہو گئی تو روزہ فرض ہو جاتا ہے، 10 سال ہی کیوں نہ ہو۔ اب بچی اتنا بھائی نہیں، وہ بالغ ہو گئی، اب اس پر فرض ہے، اس واسطے اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر وہ بالغ ہو گئی بتائی نہیں تو ماں باپ پر فرض ہے کہ وہ دراصل ان کو بتائیں، اس سے پوچھیں۔ اور اسی طرح بالغ ہو گئی، ایام حیض کے ایام میں بھی شرم کی وجہ سے روزہ رکھ لیا اور بعد میں اس کی قضا نہیں دی، تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ بھی پوچھ کر ماں باپ پر فریضہ بنتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھنے کی عمر میں روزہ رکھی، روزہ نہیں رکھنے کے وقت میں روزہ رکھی، اور اس کے بعد پھر کیا ہے اس کی قضا نہیں دی، اس قضا کے بھی ذمہ دار ہیں اور اس کو بھی بتانا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسائل کے اندر آتے ہیں۔ اور اسی طرح بچے پر والہانہ مستحبات میں سے ہے کہ 7 سال کی عمر میں ہی روزہ اس کا شروع کر دیں، اور 10 سال ہو تو روزے کو اسے کمپلسری کریں۔ اور بعض علماء تو کہتے ہیں کہ جیسے نماز کے لیے مارتے ہیں ویسے روزے کے لیے بھی مار کر اس کو روزہ رکھوائیں، اور اس روزے کا اجر جو ہے نا والدین کو بھی ملے گا اور اس بچے کو بھی ملے گا۔ جیسا کہ ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کے روزے فرض تھے۔ پہلے عاشورہ ہے نا وہ روزہ فرض تھا، جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عاشورہ کا روزہ مستحب ہو گیا۔ تو کہتی ہیں کہ جب عاشورہ کے روزے فرض ہوتے تھے نا، ایسے وقت میں ہم بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور اگر وہ پیاس اور بھوک سے ستاتے تو ہم روئی کے کھلونے بنا کر انہیں دیتے تاکہ کسی نہ کسی طرح روزہ مکمل کریں، وقت گزر جائے، اور اس طرح ہم بہلاتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ تو یاد رکھیے اس طرح ماں باپ کو روزوں کے سلسلے میں بچوں کے معاملات میں چھوٹ نہیں دینی چاہیے، بلکہ ان کو رکھوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مصنف کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس کا الٹا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے روزے کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ خوش جذبے کے ساتھ خود آگے بڑھ کر بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کے ماں باپ روزہ توڑنے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، بات طاقت کمزور ہو جائیں گی تیری، تو ایسا ہو جائیں گا، تو ویسا ہو جائیں گا، روزہ رکھنے کو اس طرح کیا ہیں وہ روزہ توڑوا دیتے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں شفقت نہیں ہے، یہ دراصل بری عادت ڈالنا ہے، جبکہ رب نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، یہ ذمہ داری ہے۔ تو بچوں کی تربیت کرنا یہ ذمہ داری بنتا ہے۔ اچھا، نمبر 12 کافر اگر مسلمان ہو جائے، بچہ اگر بالغ ہو جائے، دیوانہ اگر ہوش میں آ جائے تو دن کے وقت میں آیا، تو علماء کہتے ہیں کہ رمضان کی عزت اتنی ہے باوجود وہ روزہ نہیں ہے پھر بھی نہیں کھانا، بقیہ وقت کھانے سے احتراز کریں رمضان کی۔ اب جو لوگ ہوٹلاں کھلے رکھو دن دھاڑے کھاتے ہیں مسلمان محلے میں، کیا کریں گے تب؟ تمہیں بولنا چاہیے ان لوگوں کو، تو مسلمان ہے، مسلمان ہوٹل ہے، دن دھاڑے تو کیا ہے کھانا بیچ رہا ہے، جبکہ رمضان کی عزت اتنی ہے کہ مثلاً کوئی رمضان المبارک میں 10-11 گھنٹے کو اسلام قبول کرتا ہے، تو ایسے مسلمان کو ہم کیا بولیں گے؟ 10-11 گھنٹے کے بعد کا 5 گھنٹے 6 گھنٹے یا افطار کے وقت تک کا وقت خاموش رہو، کھانا کو تو، اس واسطے کہ سب کی تکریم ہے، تیرا روزہ نہیں شمار ہوگا لیکن تو کھانا کو، تاکہ رمضان کا دن ہے اور دن کی تکریم ہے بہت بڑی۔ اور اسی طرح کوئی دیوانہ ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ حال آتا ہے، جسے بولتے ہیں نا جی
کبھی کبھی دیوانے ہوتے ہیں، کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی دیوانے ہوتے ہیں، کبھی اچھے ہوتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایسی حالات میں جب وہ ہوش میں ہوگا اس دن کا اسے روزہ فرض ہوگا، جب وہ ہوش میں نہیں ہوگا اس دن کا اسے روزہ فرض نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی بندہ ہے افطار کیا بے ہوش ہو گیا یا دیوانہ ہو گیا، پھر اس کے بعد سحری کیا دیوانہ ہو گیا بے ہوش ہو گیا، اور عصر کے اندر اندر پھر ہوش آ گیا، تو اس کا روزہ باقی ہے، کیونکہ وہ روزے کے اندر ہی گیا اور باہر بھی آ گیا، تو اس کا روزہ چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، 2-3 باتیں آپ سے میں کر لوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکز السلام میں جو ایکٹیویٹیز 2009 سے اللہ کے فضل سے شروع ہوئے وہ جاری و ساری ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پر افطار کا انتظام ہر سال کیا جاتا ہے، اور اس سال بھی ہم نے رکھا ہے، اور روزے داروں کا روزہ کھلوانا اور ان کے لیے تیاری کرنا، کھانا کھلانا یا ان کے لیے جو بھی چیزیں لوازمات ہیں اس کو پیش کرنا بڑے ہی ثواب کا کام ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی اس معاملے میں ایک گھوٹ پانی کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس روزے دار کا ثواب اس کو برابر کا دیتا ہے، بغیر اس کے ثواب کے کٹوتی کے۔ تو یہاں پر ایک دن کا روزہ افطار کرنے کا جو مقررہ اماؤنٹ ہے افطاری کے لیے 4000 روپیے مقرر کیا گیا ہے، اور مرکز کے اخراجات بھی آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پر سالانہ طور پر ہمارا بجٹ 7-8 لاکھ روپیے کے اوپر ہو جاتا ہے، ماہانہ 70,000 روپیے کے اوپر جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہم رمضان المبارک میں جو رقم آتی ہے زکوٰۃ وغیرہ بھی رمضان المبارک میں نکالتے ہیں بہت سے لوگ، اور مرکز میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مرکز خود زکوٰۃ کے جو اہداف ہیں ان میں سے ایک آتا ہے فی سبیل اللہ میں آتا ہے، تو زکوٰۃ آپ مرکز کو دے سکتے ہیں، اور دیجئے دوسرے رقوم بھی جو بھی آپ اللہ کے راہ میں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بخیلی سے بچائے، بخیلی بہت بری بلا ہے۔ سخاوت میں آگے آئیں، سخی سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی بنیاد پر شیطان اس سے نفرت کرتا ہے، شیطان پٹکتا نہیں ہے۔ اسی واسطے بعض اسلاف کا قول ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر بخیل عابد ہے تو کبھی کبھی شیطان کے چنگل میں پھنس جائے، لیکن سخی گنہگار بھی ہے تو شیطان کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کسی نہ کسی دن اللہ کی رحم کا مستحق ہو جائے اور میرے ہاتھوں سے بچ جائے، کیونکہ سخی ہے نا جی، اللہ کی محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ جتنا دیا ہے، 100 روپے دیا ہے تو اس میں 10 روپے دو، 10 لاکھ دیا ہے تو اس میں سے 1 لاکھ دو، جو دیا ہے اس میں سے دینے کی کوشش کرو، غریب بھی دو، امیر بھی دو، متوسط طبقے کی بھی دو، اللہ کے راہ میں دو، دینے سے دل کھلتا ہے۔ تو آپ دراصل اس معاملے میں آگے آئیے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا اہم ترین اعلان بھی ہے، اور ہمارے پاس کیا ہے ایک اطلاع بھی ہے کہ جو مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں گزشتہ رمضان میں اعلان کیا تھا کہ ہمیں 70 لاکھ کا قرض ہے، اس کے لیے آپ آگے آئیے۔ اللہ کے فضل سے لوگوں نے دنیا کے کونے کونے سے ڈالا، ہم سب ان کے ممنون و مشکور ہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ رقم کیسے آئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج میں یہاں بیٹھ کے مسجد میں مصلی پہ بیٹھ کے اعلان کرتا ہوں کہ وہ 70 لاکھ کا قرضہ صرف اور صرف 5-10 لاکھ میں باقی رہ گیا، بقیہ سب رقوم ادا ہو گئی۔ سب کے قرضے ہم نے مقررہ مدت پر بلا کے دے دیے، نہ پوچھے تو بھی بلا کے دے دیے، بتا دیے کہ بھائی جو کچھ آپ کو تاخیر ہوئی اس کے بعد اب تو تاخیر نہیں ہو، لے لو۔ اللہ کے فضل سے سب قرضے ادا ہو چکے ہیں۔ اب مکمل طور پر بننے کے لیے 70 لاکھ کی پھر ضرورت ہے۔ یہ 70 لاکھ بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے وہ 70 لاکھ پورے ہوئے ہیں ویسے ہی آپ لوگ آگے بڑھ کے آئیں گے۔ دنیا کا جہاں جہاں انسان سنتا ہے، جہاں جہاں یہ آڈیو میری جائے گی، ان سب کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کی تعمیر کے لیے، تعاون کے لیے ان کے دلوں کو کھول دے۔ اور آج بھی ہم آپ سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کیونکہ زکوٰۃ سے نہیں ہو سکتی، عمومی طور پر علماء نے روکا ہے، تو فی سبیل اللہ جو رقم ہے اللہ کے لیے جو رمضان میں نکالنی ہے وہ بھی لائیے، یا نہیں تو کوئی ذمہ داری قبول کیجئے۔ وہاں پر بہت سی ذمہ داریاں ابھی باقی ہیں، ٹائلز کا کام باقی ہے، اور اسی طرح کیا ہے دوسرے انٹیریئر ڈیکوریشن کا کام باقی ہے۔ ان تمام میں بھی آپ آفس کے ذمہ داروں سے مل کر بات کر کے حصہ لے سکتے ہیں، اور جگہ دیکھنا ہو تو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ حسین ملک اسٹریٹ کے اندر بالکل داخل ہوتے ہی دوسری بلڈنگ ہے جو بندن جاری ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو بھی
آگے آئیے، اور یہاں پر افطار کا جو انتظام ہے اس کے لیے بھی آگے آئیے، اور ماہانہ اخراجات جو ہیں ان سب کے لیے آگے آئیے۔ اللہ تعالیٰ دینے والوں کو اور دے، جو نہیں دینا چاہتے ہیں ان کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح یہاں اکٹھا فرمایا ہے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو بھی اکٹھا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، والسلام علیکم۔